السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شداد کی جنت کا واقعہ۔ قوم عہد دنیا کی تاریخ کی ایک طاقتور قوم گزری ہے۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد و قدامت کے تھے۔ اپنی طاقت کے بل بوتے سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدنان اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائل کے سردار اور بادشاہوں کو اپنے محتاط فرما بردار بنا لیا اور اسی طرح پوری جنوبی عرب پر اس کی حکومت ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باجی گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ اس وقت کے عالموں اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ شداد نے حضرت عود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا لوں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر فرما بردار کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کے اس نے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھجوا دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا اور اس نے تمام حکمران اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونا چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدائی کے پانی کے قریب پہنچا دیا، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی دیواریں چنوائی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک اس دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواریں بنوائی گئیں۔ اس کے بعد 4 دیواروں کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستون والا تھا اور ہر ستون جوہرات سے جوڑا گیا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنوائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، ضماد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنوائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے ضماد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر اپنے پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالینیں بچھا دی جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی کی شراب، کسی کا دودھ اور کسی بھی شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ کو مکمل ہونے کے بعد اپنے لو لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کا استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زہر جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اب اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولک چیخ ماری کہ تمام شہر اپنی عالمی شان و سجاوٹ اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ عالم مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔